آج توہم پرستی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اسپیسیفکلی وہ ایسی بہت ساری بدگمانیاں، بدشگونیاں جو ہم نے اپنی اپنائی ہوئی ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے. کچھ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالس بھی موجود تھیں، ہم نے بتایا کہ جی رسک کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. ایسے ہم نے اپنے آس پاس بہت دیکھا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کا اچھا رشتہ نہ مل رہا ہو، خصوصی طور پر میں خواتین کے ساتھ چیز زیادہ دیکھی ہے جڑی ہوئی، کہ اگر رشتہ نہ مل رہا تو پھر بات یہ کرنا شروع کر دیں کہ ان کی کسی نے بندش کروائی ہوئی ہے. ہم مطلب یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی ایسی بہت زیادہ ڈیمانڈ کی گئی ہو کہ اگلا پوری نہ کر پا رہا ہو. ہم سیدھا ایک جو بات نا ہم سب سے پہلے نیگیٹو کی طرف جو ہے وہ دھیان دیتے ہیں. خیر اگر ایسا ہے تو کیوں، اور ساتھ میں پھر وہی بات، کیونکہ علماء کرام موجود ہے تو ان کی یہاں پہ موجودگی کا فائدہ اٹھا کے تسبیح بھی ضرور پوچھوں گی آپ کے لیے، تاکہ بہت ساری بہنیں، بہت سارے پیرنٹس جو کنسرن ہیں ان کے کسی حد تک مشکل سالو کر سکیں. جی اس میں ایک جو عمل ہے بہت بہترین ہے، رشتے کے اعتبار سے بھی، رزق کے اعتبار سے بھی، اور قرآنی عمل ہے. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کا ورد کر لیں بس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص کو پڑھ لیجیے ایک مرتبہ فقط. انشاءاللہ العزیز چونکہ حدیث میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کا خیر بھی عطا کرتا ہے. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اس پر میں نے اس پہ کثرت سے عمل کیا جس نیت سے پڑھا ہے، اور اپنے اور والدین کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اگر گناہوں کی وجہ سے کوئی بندش ہوتی ہے تو وہ بھی دور ہو جاتی. اب قوم کا ایک اور بھی مزاج ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جگہ میں نام نہیں لوں گا یہاں پر، پاکستان سے باہر کسی جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کچھ پروگرامز، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے آ کے اپنے ایسے مسائل پوچھے، تو ہم نے مثلاً یہ وظیفہ ذکر کیا کہ آپ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لیجیے. تو تھوڑا سا مجھے حیرت سے دیکھنے کا اتنا یقین نہیں آ سکا، بڑے سادہ سی بات بتائی آپ نے، اتنا ہونے سے ہو جائے گا یہ. اچھا تو میں نے محسوس کیا تھوڑا، میں نے کہا دیکھیں حضرت مجھے لگتا ہے یہ کہ اگر میں آپ سے کہتا نا کہ یار تم کالی مرغی ذبح کر اور اس کے کلیجی لے کر قبرستان جا کر وہاں کھلانا کسی کو، کوئی تڑپتا ہوا مرے گا نا، تو پھر تم کہتے ہیں ارے یار قبلہ صاحب نے ایک ایسا وظیفہ بتایا نا تو زمین و آسمان میں کسی کو نہیں پتا تھا، ابھی ابھی وہی نازل ہوئی. میرے بھائی یہ جو قرآنی آیات ہیں، یہ جو اوراد ہیں، اس پہ چونکہ ہمارا یقین اٹھتا جا رہا ہے. خود ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے، صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس کو ہاتھ میں تکلیف تھی، تو اور گویا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا. تو اس زمانے کی جو دائرہ ہے کہ کیا کچھ جڑ سکتا تھا کس طرح سے، تو انہوں نے ایک کرامت دکھائی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا، بتایا نہیں اسے کہ کیا پڑھا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، چلا گیا. بعد میں خیال آیا کہ پوچھو تو سے کیا پڑھا، تو آیا امام کے پاس اور آ کے کہا کہ اے فرزند رسول آپ نے کیا پڑھا تھا اس پر؟ کہا بس تیرا کام ہو گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اس کی حقیقت کو، کہ تیرا کام ہو گیا کافی ہے. کہا نہیں بتلائیے تو صحیح. میں نے کہا تو یقین نہیں کرے گا. کہا نہیں بتلائیے تو صحیح. کہا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا. اللہ اکبر. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا کہ بس فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اتنا کہنا تھا، فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہاتھ پہ وہ اثر پھر ختم ہو گیا. اور یہ بھی تو میٹر کہ پڑھے کون، وہ پڑھنے والا بھی تو پڑھے کون. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زبان سے دعا کرو کہ جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے، زبان سے تو کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے، یعنی بندوں کے لیے، وہ تو خیر معصوم نبی تھے. تو کہا اے موسیٰ تم نے اپنی زبان سے گناہ کیا، دوسرے کی زبان سے تو نہیں کیا نا، دوسرا تمہارے لیے دعا کرے، تم دوسروں کے لیے دعا کرو. تو تم اس زبان سے دعا کرو کہ جو جس سے گناہ نہیں کیا دوسرے کے لیے دعا کرو. 41 مرتبہ آیت الکرسی، 41 مرتبہ 41 ٹائمز آیت الکرسی صبح اور شام پڑھی جائے، کہ اگر حقیقت اگر واقعی بندش کے معاملات چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں یا بیٹھ، بالکل چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں، وکٹمز ہوتے ہیں، ان کو گھبراہٹ بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس گھبراہٹ بے چینی سے بھی فائدہ ہوگا، اور جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اس میں والد صاحب رحمۃ اللہ شاہ فرماتے تھے کہ وہ بندہ باوضو رہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے. ہمارے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی طرف توجہ نہیں دیا، چلتے پھرتے سورہ اپنے اخلاق اور اخلاص اس پہ بھی توجہ نہیں دیتے. اچھا دوسری بات یہ، میرے پاس ایک شخص آیا کہہ لے کہ حضرت میں فلاں کاروبار کرتا ہوں اور میرے شاید بندش ہو چکی ہے، اب اس طرح کی سیل نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا پرائز انکریز ہوئے نا، تو میں نے بھی ویلیو بڑھا دی، تو اب گھاٹ ٹوٹ گئے. میں نے کہا تم اصل میں یہ سمجھتے ہو کہ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے برکت بہت ہوتی ہے. ہمارے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے غلط فیصلے، آپ والی بات بد اخلاقی کے علاوہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور ظلم کسی پہ کرنا، ظلم کرنا. اس کی وجہ سے آپ 1000 مرتبہ صبح شام سورہ اخلاص پڑھیں، خانہ کعبہ کے اندر پڑھیں، لوگوں کو تکلیف دے کے پڑھیں، ان کے ساتھ بد اخلاق ہو کے پڑھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ اپنا احتساب کریں. سب سے پہلے اس زبان سے لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں. دودھ بہت اچھا لیکن برتن بھی تو صاف ہونا جس میں ڈلے گا، پھر وہ بھی آپ گندے برتن میں پانی پینا پسند نہیں کرتے تو گندے دل میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ میں سورہ قصص کی آیت 23 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ننگے پاؤں اور سفر کر کے گئے اور پیر بھی، جوتے بھی نہیں تھے، کپڑے بھی پھٹے تھے، اس وقت ایک دعا اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی اور انہوں نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
اے اللہ تو آسمان سے جو بھی خیر میرے لیے نازل کرے، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. دیکھیے اس وقت حضرت موسیٰ، اس کے بعد حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا، بیوی دی، بچے دیے، کاروبار دیا، نبوت دی، بادشاہت دی. اب یہ جو دعا مانگتے ہیں نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دعا میں یہ تاثیر ہے، مگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کیفیت کو 20 سیکنڈ رہ گئے، صرف جلدی نہیں بتا دیں دل صاف کیسے بندہ فوراً میں کہوں میں نے دل صاف کرنے کیسے کروں؟ آپ سب کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں، پہلے خود کو بھی معاف کر دیں اور خود معافی مانگے، سڑے اپنے پہلے معافی مانگے اور پھر سب کو معاف کر دیں، آپ کا دل صاف ہو جائے. بہت شکر گزار ہیں اکمل بھائی آپ کے، مہمانی صاحب سلامت رہیے. میم آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کا شکریہ خواتین و حضرات. دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. آئی ایم شیور کہ اس وقت آپ تمام تو جو خواتین ہیں، خواتین کیا بندے بھی، وہ اس وقت کچن میں مصروف ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگ گھروں میں دیکھتی ہوں ذرا سب کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ چیز خود بھی بنائی جائے تاکہ جو ثواب ہے وہ بٹورا جائے. تو نازیہ بھی ایسے ہی روز ہمارے کچن میں بڑا زبردست ثواب بٹورتی ہے، کیونکہ بہت مزیدار چیزیں بناتی ہیں. آج تو انہوں نے کافی بڑی تعداد میں ایک سینڈوچز بنائے لوگوں کے لیے. یہاں پہ اسپیشل سینڈوچز ہے نا، اسپیشل سینڈوچ ہے. اور اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ نا بالکل چکن کے نا جو اس کے جو کیا کہیں گے اسٹیک پیسز ہوتے ہیں یا بریسٹ پیسز ہوتے ہیں، اس سے یہ بنتا ہے. اور بہت آسان ہے. اس میں صرف اور صرف آپ نے کرنا ہے کہ میرینیٹ کرنا ہے اس کو کالی مرچ نمک سے، اور اس کے بعد اس میں آپ نے ایگ جو ہے نا وہ آپ ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگ ایڈ کرنے کے بعد پھر جب اسے ہلکا سا شیلو فرائی کرنا ہے، بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا. تو شیلو فرائی میں اس کو جو ہے نا آپ نے بریڈ کرم پہ لگایا اور بس اس کو شیلو فرائی کر کے اس کے بعد پھر ہم نے بریڈ لے لیا. براؤن بریڈ لے لیں آپ، یہ والی لے لیں، وائٹ لے لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن تھوڑا سا اس کو کڑک کرنا ہے. اچھا ساتھ میں آملیٹ بنے گا. آملیٹ میں ویسے بھی میں گھر پر ایسے ہی آملیٹ کھاتی ہوں، وہ لال مرچ اور نمک ڈال کے، بس سو ڈیلیشیس. جیسے مجھے انڈے والا برگر اسی لیے اچھا لگتا ہے ویسے نمک مرچ والا آملیٹ ڈالا. یہ تو اس میں روحانی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. تو بس پھر اس میں جو ہے میں نے ایگ ایڈ کیا. اچھا اس میں 2 ساسز ڈلیں گے، میونیز اور ساتھ میں جو ہے کیچپ، اور سلاد کا پتا ڈلے گا، کیوکمبر ہے، اور اس میں ٹماٹر ہے اور چیز. اچھا اس میں سب سے پہلے آپ نے بریڈ لینا ہے جو کڑک ہو جائے گی ذرا سی، اس کے بعد بریسٹ پیس لینا ہے. پھر ہم نے اس کے اوپر ٹماٹر رکھا، پھر کیچپ رکھی، اس کے بعد پھر اس کو ہم نے ایک بریڈ اور اوپر رکھ لیا. پھر اس کے بعد ہم نے اس پہ آملیٹ رکھا. آملیٹ کے بعد پوری ہولسم میل ہے، پوری روٹی ہے پنجابی بالکل. پھر اس کے بعد پھر ہم نے سلاد کا پتا رکھا، اس کے بعد میونیز ڈالی اور اس کو پیک کر دیا. بڑا حسین سینڈوچ لگ رہا ہے. اور اس کو سٹارٹر نہ سمجھیے گا، یہ پورا کھانا ہے. یہ کھا لیا تو بس وہ دیکھیں نا، پروٹین بھی، کاربز بھی، ویجیٹیبل، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے. یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کلب سینڈوچ کو اور تھوڑا دیسی کر کے، لیکن اس میں پروٹین زیادہ بھر کے، اس میں چکن بہت زیادہ اس میں چکن اس لیے پورا میل ہے. بالکل. اچھا آج میں دیکھ رہی ہوں جی آل پر کریمز یہاں پہ پڑی ہیں، تو آل پر کریمز سے آپ کیا بنانے جا رہی ہیں؟ آل پر کریمز سے ایک تو میں آل پر کریمز کے بارے میں یہ بتاؤں کہ ایک تو یہ جو ہے نا یہ کریم 100% جو ہے یہ ڈیری کریم ہے. اور دوسری اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ فروٹ چاٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں، سالن جس طرح بنا رہے ہیں، جو دال بناتے ہیں، ان سب میں آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ بہت سارے لوازمات ایسے ہیں جس میں آپ آل پر کریم جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. جیسا میں ڈرنک بھی بنا رہی ہوں اس میں. اچھا ڈرنک میں یہ ہے کہ یہ ہم بنائیں گے بنانا شیک ہے، لیکن یہ بنانا شیک جو ہے یہ بہت بنانا اسمودی جو ہے اس میں بہت اچھا. اس کی خاص بات یہ ہو جائے گی کہ یہ آلپس کے ساتھ جو ہے نا کریم کے ساتھ اس کا مزہ اور جو ہے نا انہینس ہو جائے گا، جو آپ فل فلنگ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اور ایسی کریم آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں. ہمارے برخوردار جو ہے وہ نہیں رہنے دیتے کریم ماشاءاللہ. رس کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، ایون پراٹھے کے ساتھ بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں نا، بہت مزے کا لگتا ہے. اچھا جی سب سے پہلے ہم نے جو ہے بنانا لیا. اچھا کیونکہ اسموتھی بنا رہے ہیں ہم لوگ، تو اسموتھی میں ہمیشہ بناناس جو ہے نا وہ تھوڑے سے ہم زیادہ ڈالیں گے. اس میں تقریباً میں 3 بناناس کاٹنا ہے تو مجھے بتا دیں، میں کاٹ لیتی ہوں. نہیں اس کو آئی تھنک ڈائریکٹ ہی ہم اس کو ایڈ آن کر لیں گے.
थोड़ा सा हम देर तक इसको 1.5 मिनट में आपने इसको अब हमें बता जी देना कि बिल्कुल कैसे हो बनेगा। जाएगा। और आज मैंने नूर भाई का फेवरेट गुड़ जो है वो ऐड कर रही अरे हूँ। वाह जी वाह, मैंने कहा नूर भाई कई दिनों से कह रहे देखती थे रहे कि आप, हाँ कि क्या आपने अच्छा, ये दही है या दूध है? अब ये दूध है। में तो दही भी डलता है ना वैसे कि नहीं? स्मूदी में दही भी डलता है, लेकिन मैं दूध इसलिए क्योंकि हम इसमें क्रीम डाल रहे हैं। अच्छा, तो उसमें वो cream इसका उसको जो कर देंगे, एग्जैक्टली, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये दही के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। सही। अगर हमने 1 ग्लास इसमें दूध लिया है तो इसमें तकरीबन मैं ऑलपस के जो क्रीम है ओए होए 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 वो होए, ये आधा तो कप सही। डालूंगी। हाँ जी, ये वो भी जो शॉर्ट्स मिल्क शेक की शॉर्ट्स जाती है ना, ये वो तो 1.5 किलोमीटर पे वॉक भी करो बाद। हाँ नहीं देखिए, हर एक के लिए देखिए, हमारे लिए शायद ये चीज होता है, लेकिन जो बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, नाज़िया, आपके लिए कहना आसान है, आप माशाल्लाह सुपर फिट हैं। नहीं आप बस मत पूछे, मैं बहुत अपना ख्याल जी, रखती मैंने हूँ। लेकिन जिंदगी में देखा, आप जिसको बोलना सुपर फिट बड़ी स्मार्ट है, नहीं अभी तो मेरा वो नहीं, मैं तो बड़ा ख्याल रखने के बाद होता है, वही 1-1 घंटा 2-2 घंटा वॉक करने के बाद, एक्सरसाइज के बाद ये हाल होती है। गुड गुड, जिंदाबाद। हो गई जी। मैंने कहा नूर भाई जब कहेंगे ओके डन, फिर मैं ठीक है। हाँ मदानी का काम तो पूरा होए ना फिर। ये थोड़े से बीच में रह गया। हाँ, बिकॉज हमें लाइव हम इतनी देर तक इसको, हाँ वो हो जाएगा बस। तो ये तैयार है और ये बहुत मजे की स्मूदी है। इसमें ये है कि अगर आपने और बर्फ डालनी है तो उसमें ज्यादा बर्फ डाल के, ये और उसको भी बर्फ को उसमें भी डाल सकते हैं शेक में। शेक में, हाँ शेक में डालेंगे बर्फ। अभी मैंने कम डाली, हाँ बिल्कुल, उसके जरा ज्यादा उसमें बर्फ बिल्कुल जी। और जो इसके साथ आप इसको क्रीम के साथ बनाए ना, तो फिर मजा इसका थोड़ा सा लुत्फ दुबाला हो जाता है, इसकी रिचनेस बढ़ जाती है। और फिर आपको पता है कि ऐसी कोई भी चीज़ बच्चे तो बहुत ही शौक से पीते हैं, और आपको खुद भी दिल करे आपको कुछ और खाने को दिल ना कर रहा हो, आपने तैयार किया ऑल पर्स बनाना शेक और स्मूदी। स्मूदी